الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. انتہائی قابل عزت، قابل احترام یہ قدر علماء کرام، طلباء اعظام اور حضروں کے اس علاقے اور گرد و نواح سے آئے ہوئے میرے معزز مکرم دوستو، السلام علیکم. چند لمحے پہلے بچوں کی دستار بندی ہوئی اور ان کو انعامات دیے گئے. قرآن کریم کی مجلس ہے، اسی نسبت سے ہم اکٹھے ہیں. پھر قرائے کرام نے تلاوتیں بھی کی، آپ نے قرآن مقدس سنا. قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کا پڑھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب ہے. اس میں غور فکر تدبر کرنا بھی ثواب ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا لازوال لاجواب معجزہ ہے کہ قیامت تک باقی رہے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ ایسے ماحول میں عطا فرمایا کہ جس ماحول میں لوگوں کو اپنی فصاحت اور بلاغت اور گفتگو کے اوپر بڑا ناز تھا.
قصیدے اور شاعری ہو رہی ہے، اشعار پڑھے جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی چوکھٹ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے قصیدے لٹکا رہے ہیں، لیکن اس ماحول میں جب قرآن اترا ساری کائنات حیران رہ گئی، کسی کے اندر جرت نہ ہوئی کہ وہ قرآن مقدس کے مقابلے میں کچھ کہے یا اس کی صورت جیسی کوئی صورت ہی بنا کے لائے۔ اور اتنی متاثر کن کتاب، اتنا اثر رکھنے والی کتاب ہے کہ قرآن کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا، اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کی کتاب متشابہا مثانی، احسن الحدیث بہترین بات، بہترین بیان، بہترین گفتگو ہے، وہ کون سی ہے؟ کتاب متشابہا مثانی، وہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں آپس میں مشابہت رکھتی ہیں، مثانی مکرر ہیں، ایک ہی مضمون مختلف پیرایوں سے مکرر ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا توحید کا عنوان کبھی قرآن دلیل عقلی سے، کبھی قرآن دلیل نقلی سے، کبھی قرآن دلیل وحی سے، کبھی بشارت سے، کبھی وعد اور وعید سے، کبھی ترغیب ترہیب سے، کبھی کوئی واقعہ ذکر کر دیا، کبھی مثالوں کے ذریعے، ایک مضمون کو مکرر۔ اور اثر کیا ہے اس کلام کا؟ فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے وجود پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یخشعرار کہتے ہیں کہ جب بندے کے وجود پہ بال کھڑے ہو جائیں، جب کوئی زیادہ متاثر کن بات سنتا ہے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کمال ہے اس کتاب کا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، پھر ان کے وجود اور ان کے دل مائل ہوتے ہیں اللہ کی یاد کی طرف۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب اور قرآن کا سننا بھی ثواب۔ پڑھنے کا اپنا مزہ ہے، لیکن قرآن سننے کا اپنا ہی ایک لطف اور مزہ ہے۔ سید الانبیاء سے بڑا قاری کون ہو سکتا ہے کہ ان کے سینے پہ قرآن اترا ہے، ان کے دل پہ قرآن اترا ہے، لیکن ان کی کیفیت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، نبی کریم نے فرمایا اقرأ علی القرآن، او ابن مسعود مجھ پہ قرآن پڑھو میرے سامنے۔ فرمایا اقرأ علیک وانزل علیک یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں حالانکہ قرآن تو اترا ہی آپ کے سینے پر ہے؟ نبی کریم کے الفاظ سنیے، فرمایا انی احب ان اسمعہ من غیری، جس طرح قرآن پڑھنے کا مزہ آتا ہے مجھے پسند ہے، اس طرح مجھے یہ بھی پسند ہے کہ میں اپنے علاوہ کسی دوسرے سے بھی قرآن سن لوں۔ پڑھتا تو میں ہوں، دن میں پڑھتا ہوں، رات میں پڑھتا ہوں، تہجد میں پڑھتا ہوں، لیکن مجھے یہ بھی پسند ہے کہ مجھ پہ اترنے والا قرآن کوئی اور پڑھے اور میں سنوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے شروع کر دیا، سورہ نساء پڑھنا شروع کر دی۔ کیا انداز ہے، پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا جب پڑھتے پڑھتے قرآن کے اس مقام پہ پہنچا
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت ہر گروہ سے گواہ اٹھائیں گے اور میرے محبوب ہم آپ کو ان پہ گواہ بنائیں گے۔ جب یہ آیت پڑھی نبی علیہ السلام نے فرمایا امس ٹھہر جا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے تلاوت روکی اور مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات جاری۔ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، رو رہے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پڑھنا الگ مزہ ہے لیکن سننے کا اپنا ہی مزہ ہے، یہ ایک مستقل عبادت ہے اور ایک مقام نہیں۔ نبی علیہ السلام تہجد کے لیے مسجد نبوی جا رہے ہیں، اندھیرا ہے رات کا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں کھڑے قرآن پڑھ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے ان کی باہر، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کے گھر سے آواز آتی سنی، آپ ٹھہر گئے، جب تک وہ قرآن پڑھتے رہے نبی پاک کھڑے رہے قرآن سنتے رہے۔ جب تلاوت ختم ہوئی آپ ان کے گھر سے آگے بڑھے اور مسجد پہنچے۔ صبح جب نماز کے لیے آئے فرمایا ابو موسیٰ آپ کو کیا ہی اچھا لگتا کہ آپ کو پتا ہوتا کہ رات کو میں محمد آپ کی تلاوت سن رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا کہا پتہ ہے؟ وفادار شاگرد کہنے لگا اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میری قراءت سن رہے ہیں تلاوت سن رہے ہیں تو لحبرتها لك تحبیرا اے والا جملتها لك تجمیلا۔ اللہ کے پاک پیغمبر میں اور بھی پیارے انداز سے تلاوت کرتا، اور بھی خوبصورت انداز سے تلاوت کرتا۔ اللہ اکبر۔ قرآن تو ایسی کتاب ہے، یہ تو میں نے نبی علیہ السلام کی بات کی کہ ان پہ اترا ہے لیکن دوسرے کی زبان سے سننا کتنا پسند کرتے ہیں۔ تو جس ذات کا کلام ہے ان کو کتنا پسند ہے اس کا سننا، وہ بھی سن لیجیے بخاری کی حدیث ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن۔ اللہ اتنی توجہ کے ساتھ کسی چیز کو نہیں سنتے کہ جتنا نبی کریم قرآن پڑھے تو اللہ سنتے ہیں۔ یہ تو ایسی کتاب ہے، اس کے کمالات، اس کا اثر، اس کی تاثیر، بندہ سنے تو کوئی اندر کا جہان تبدیل ہو نا، یہی نہیں۔ ذرا دیکھیے آپ نے اگر قرآن سنا ہے تو یہ بھی سن لیجئے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں وہ کلام، وہ قرآن انزل الی الرسول جو رسول اللہ کی طرف اتارا گیا ہے تو ترى اعینہم تفیض من الدمع، آپ دیکھیں گے کیونکہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ روتے ہیں، کیوں؟ مما عرفوا من الحق، حق کی پہچان کر لی ہے انہوں نے، اور جب حق پہچان گئے تو کہتے ہیں یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین۔ اللہ ہم ایمان لے آئے، تو بھی ہمیں اس کی شہادت دینے والوں میں شمار کر دے۔
یہ کمال ہے اس کتاب کا. اور اللہ کا قرآن سنو تو کیا اثر ہوتا ہے. ذرا میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے, 9واں پارہ ہے, اور سورت کا نام سورۃ الانفال ہے, آیت نمبر 2 ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ بھی توجہ کریں. میں تو مسلسل بول بول کے تھک گیا ہوں, ابھی بیان سے فارغ ہو کے آیا ہوں ملو میں, تو آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. آپ مجھ سے زیادہ تھکے ہوئے لگتے ہیں. میں بولتے ہوئے اتنا نہیں تھکا جتنا آپ سن سن کے تھک گئے ہیں. کوئی توجہ ہے؟ جاری رکھوں یا دعا کر دیں؟ جب سن لیجئے. فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, بے شک مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ, جب اللہ کا ذکر کیا جائے, اللہ کا تذکرہ کیا جائے, وجلت قلوبہم, ان کے دل ڈر جاتے ہیں, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب ان پہ اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں, قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, تو زادتہم ایمانا, ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے. بالکل نتیجہ ہے. جب اللہ کی یاد کی جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے تو دل ڈر جاتے ہیں, اور جب قرآن پڑھا جائے تو ایمان مضبوط ہو جاتے ہیں. تو ایمان جب مضبوط ہوتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, پھر وہ اپنے رب پہ توکل و بھروسہ کرتے ہیں. پھر وہ کسی مردے زندے پہ بھروسہ, پھر وہ توکل کرتے ہیں تو کس پہ کرتے ہیں؟ اللہ پہ توکل پیدا کرنے کے لیے قرآن ہی تو نسخے اکثیر ہے. قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پہ بھروسہ کریں. قرآن کہتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ, توکل کرنے والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پہ توکل کریں. تو میں کہہ رہا تھا مومن وہ ہیں جب قرآن اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور آج کل کچھ لوگوں نے ایمان کی کچھ اور علامت بنا رکھی. وہ جب ذکر کیا جائے تو مسجد میں کودنا شروع کر دیتا. دیکھیں نا آپ نے, تو ایک ویڈیو کسی نے میری طرف بھیجی. میں تو پہلے بہت زیادہ ہنسا کہ ایک ذکر کی محفل لگائی ہوئی ہے, اور کرتے کرتے بس اتنے میں بس پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. کوئی پگڑی ادھر جا رہی ہے, ایک اٹھ کے دوسرے پہ گر رہا ہے, دوسرا اٹھ کے ادھر گر رہا ہے. یہ مسجد میں ایک یہ ہنگامہ سا برپا ہے, بلکہ مسجد نہیں باہر بھی ایک ماحول ہے. تو بانس لگی ہوئی, ایک بندہ اتنے جذبے میں آیا کہ بانس کے اوپر چڑھ گیا, اوپر سے الٹا لٹک گیا. ایک دوڑ کے جا کے سٹیج پہ جو کچھ پڑھ رہا ہے جا کے اسی کو چمبڑ گیا. تو لوگ نیچے کمنٹس میں لکھتے ہیں نا یہ کون سا سلسلہ ہے, سلسلے شروع ہیں بھئی کون سا سلسلہ ہے, تو کسی نے لکھا ہے جی یہ سلسلہ ہے چھلنگیا پھلانگیا بانسیا. یہ تو ایمان کی علامت نہیں ہے. اگر وہ کہیں جی ہم تو اللہ کی محبت میں جی سمجھ نہیں آتی گر پڑتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا پھر تو میں تب مان لوں جب ان کو تیسری منزل کی دیوار پہ بٹھاؤ اور ادھر ذکر شروع کر دو, دیکھتے ہیں کہ یہ گرتے ہیں کہ نہیں گرتے. اگر ادھر نہ گریں یہ, ان کو پتہ ہے نیچے ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی, ادھر نہ گرے اور مسجد کی نرم کارپٹ کے اوپر یہ کداڑے ماریں تو سمجھو یہ ذکر کا اثر نہیں ہے, یہ شیطان کا اثر ہے.
اللہ کی یاد، قرآن کا اثر. قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اپنے رب کے اوپر توکل و بھروسہ کرتے ہیں. قرآن سننے کا ہی تو کمال ہے، سننے کا اپنا مزہ ہے. حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاہ رنگت ہے، غلام ہے، مدینہ کی منڈی میں بکنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور خریدار کوئی نہیں ہے. لیکن جب قرآن پڑھ لیا تو اتنے بہترین قاری بنے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک دن تلاوت کر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کا قرآن سنا تو فرمایا الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل ھذا، اللہ تیرا شکر ہے کہ میری امت میں ایسے بھی قاری پیدا کیے ہیں آپ نے. اس طرح قرآن پڑھنے والے کتنی پرسوز آواز ہوگی. ورنہ آپ کو تو پتہ ہے یہاں ہمارا ماحول تو کچھ اور ہے. یہاں تو تھوڑا بڑا سارا خطیب ہو نا تو وہ چھوٹے خطیبوں کو سنتا نہیں ہے، تھوڑا بڑا قاری ہو تو چھوٹے قاریوں کی تلاوتیں. بھائی میں تو قاری خود اتنا بہترین پڑھتا ہوں، کسی کا کیوں سنوں؟ لیکن جب دل میں اتنی تڑپ اور محبت ہو قرآن کی عشق، قرآن کے عشق میں بندہ مبتلا ہو نا تو پھر یہ حالت ہوتی ہے کہ خود بھلے سارا دن پڑھتا رہے لیکن کسی اور کی زبان سے سنتا ہے تب بھی جھومتا ہے. اسے دوسرے کی زبان سے سننے کا بھی مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. یہ ہے وہ عظیم کتاب دوستو. آج جس کے اختتام کے لیے آپ اکٹھے ہیں، اتنے بچے جمع ہیں، یہی وہ محفل ہے. اور علامہ خطابی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تلاوت قرآن کا تحفہ اور نعمت اللہ نے صرف انسان کو دیا ہے، فرشتوں کو نہیں ملا ہے. جبریل قرآن لاتا تھا، اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایسا فرشتہ نہیں ملے گا. حدیث میں ذکر کہ فلاں فرشتہ رات کو کھڑے سارا قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا، کوئی فرشتہ سبحان اللہ الحمدللہ کہتا ہے، کوئی سبوح قدوس پڑھتا ہے، کوئی یہ پڑھتا ہے، کوئی یہ پڑھتا ہے. لیکن یہ نہیں سنا ہوگا کہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ تلاوتیں کرتے ہیں. یہ صرف تحفہ اللہ نے انسان کو دیا ہے کہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. جب فرشتوں کو یہ نہیں ملا، اس کا اثر دیکھ لیجئے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو فرشتے آسمان کی بلندیاں چھوڑ کے قرآن سننے نیچے آ جاتے ہیں. سن لیجئے حدیث. نبی علیہ السلام کے صحابی سعید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، پاس گھوڑا باندھا ہوا ہے، وہ بدکنے لگتا ہے. پھر جب تلاوت روکتے ہیں وہ رک جاتا ہے، جب قرآن پڑھنے لگتے ہیں وہ پھر بدکنے لگتا ہے. ڈر گئے کہیں بچے کو نہ کچل ڈالے. تلاوت مکمل کی، جیسے ہی باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں تو گھر کے صحن سے نور کا ایک سائبان بادل کا ٹکڑا اٹھتا ہے، اس میں نور چمک رہا ہے. وہ دیکھتے دیکھتے ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. صبح سارا واقعہ نبی کریم کو سنایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا تلک الملائکۃ دنت لصوتک. او میرا صحابی، اگر تو تلاوت نہ روکتا پڑھتا تو یہ تو رب کے فرشتے تھے، تیرا قرآن سننے آئے تھے. تو پڑھتا تو صبح لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. اتنا کمال ہے اس میں. یہی وجہ ہے کہ جو سارا دن دشمنی کرتے تھے نا، مخالفت کرتے تھے، نبی علیہ السلام کو ساحر کہتے، شاعر کہتے، کذاب الاشر کہتے. کون سا فتوی جو نہیں لگاتے تھے؟
رات کے اندھیرے میں وہ بھی نہ ٹھہر سکتے تھے اور نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر آ کے ربی کا قرآن سنتے تھے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ یتسللون فی ظلمت اللیل الی بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے اندھیرے میں نبی علیہ السلام کی چار دیواری کے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے، اللہ کے پاک پیغمبر قرآن پڑھتے جاتے، یہ سنتے۔ ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریح اور ایک چوتھے کا نام بھی ہے، یہ چاروں آئے۔ صبح ہونے کو ہے، جب جا رہے ہیں تو مکے کے چوک میں سامنے ہو گئے ایک دوسرے کے، ایک ایک سے پوچھتا ہے بھائی آپ کیا کرنے آئے تھے؟ دوسرا کہتا ہے آپ کیا کرنے آئے تھے؟ تو ابو جہل کہتا ہے سیدھی گل دساں میں تے قرآن سننے آیا، صحیح بات بتاؤں میں تو قرآن سننے کے لیے آیا تھا۔ تو تینوں نے بھی کہا اللہ کی قسم ہم بھی سننے کے لیے آئے تھے۔ اور پھر ہم دن کو سارا دن مخالفت کرتے ہیں، رات کو ان کا قرآن سنتے ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ کل سے نہ آئیں؟ یہ تو سارے لوگ ان کے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو مسلمان ہو جائیں گے۔ سب نے وعدہ کیا کہ کل سے نہیں آئیں گے۔ اللہ کی قسم وہ رات دن گزرنے کی دیر تھی، جب اگلی رات آئی صبح کے اجالے میں پھر چوک میں چاروں اکٹھے ہو گئے، نظریں جھکائی ہوئی ہیں۔ تو ابو جہل نے پوچھا بھائی کل جو وعدہ کیا تھا تم نے کہ نہیں آنا، کیوں آئے؟ انہوں نے کہا وعدہ صرف ہم نے بھی تو نہیں کیا تھا، آپ نے بھی تو وعدہ کیا تھا، آپ کیوں آئے؟ کہنے لگا میں تو اس لیے آیا ہوں جب تم نے کہا ہم نہیں آئیں گے تو میں نے کہا جب یہ نہیں آئیں گے تو میرے جانے کا کسی کو کیا پتہ چلے گا، میں تو سن کے آ جاؤں۔ تو تینوں کہنے لگے اللہ کی قسم ہم بھی اسی نیت سے آئے کہ بھائی باقی نہیں آئیں گے تو میرے جانے کی کسی کو کیا خبر ہو۔ اتنی لذت ہے، سنتے تھے، لیکن ضد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، عناد کی وجہ سے، غرور، تکبر اور بڑائی کی وجہ سے قرآن کے اوپر انہیں عمل نہیں کیا، اس کے مقتضا پہ چلے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے جب سارے راستے روکنے میں ناکام ہو گئے تو آخر میں کہنے لگے لا تسمعوا لهذا القرآن، لا تسمعوا لهذا القرآن، سارا کچھ سنو مگر قرآن نہ سنو۔ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، جب قرآن پڑھا جائے تم شور ڈالا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ پر قربان جاؤں قرآن کی آیتوں میں ذرا تقابل دیکھیے، ایک ان کا انداز ہے مشرکین کا نظریہ، دوسری طرف سے میرے رب کی کرم نوازی دیکھیے، وہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن نہ سنو۔ میرا رب کہتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے پھر کچھ بھی نہ سنو، صرف قرآن سنو۔ سبحان اللہ، انداز دیکھا ہے، کہتے ہیں نہ سنو، رب نے فرمایا جب پڑھا جائے پھر صرف یہی سنو۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں والغوا فیہ، جب پڑھا جائے شور ڈالا کرو۔ قرآن کہتا ہے شور نہیں، انصتو، چپ رہا کرو جب قرآن پڑھا جائے۔ وہ کہتے ہیں شور اس لیے ڈالا کرو لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اور اللہ فرماتے ہیں قرآن کے لیے اس لیے خاموش ہو جایا کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحمتوں کی برسات کر دوں۔ یہ لگے رہیں، اگر یہ کہتے ہیں نہ سنو، اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں سنو تو قرآن سنو۔ اور جن لوگوں کو اس کے سننے کی لذت پڑ گئی ہے وہ سنتے سوتے سوتے، پڑھتے پڑھتے سوتے ہیں اور اٹھتے پھر قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے، اس کے معانی میں غور فکر تدبر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ساری زندگی موت تک قرآن کریم سے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے،
سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نسبت اور تعلق نصیب فرمائے، اور اسی پہ اللہ خاتمہ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔